السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ آپریٹنگ سسٹم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں۔ آپریٹنگ سسٹم کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم ہمارے کیسے کام آتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم کی ڈفرینٹ ٹائپس اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور ہمیں کیوں ضرورت پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپریٹنگ سسٹم بنانے کی وجہ کیا تھی؟ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کیا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم از اے انٹرفیس بٹوین یوزر اینڈ ہارڈ ویئر، یعنی ایک یوزر اپنے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو نیچے ایک فگر میں دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے، اسے ڈائریکٹ ایکسیس کرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں، وہ ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹ ایکسیس کرے گا تو مطلب یہ آپ کے سامنے ہارڈ ویئر ہے، اس میں سے کیسے یہ آپ جو یوزر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے اس میں سے پرنٹ دلوائے گا؟ ٹھیک ہے، کہے گا پرنٹ کر دو، کہے گا مجھے ٹائم بتا دو یا سارا کچھ کر دو۔ اب یہاں سامنے سے تو ٹائم میں سے پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم یعنی ایک انٹرفیس ہے، یعنی جو کوئی کام ہے نا، آپریٹنگ سسٹم کہے گا مجھے بتاؤ، میں ہارڈ ویئر سے آپ کو لے کر دیتا ہوں، ہارڈ ویئر سے لے گا یہ چیزیں، ان کو کیلکولیٹ کرے گا، اپنے فارمیٹ میں لے کر آئے گا اور یوزر کو ایک سمپل سی آؤٹ پٹ دے دے گا کہ بھائی آپ کا ڈیٹا یہ ہے، آپ کی جو چیز چاہتے تھے وہ یہ ہے۔ یعنی جب بھی ہم ہارڈ ویئر یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہت کم شاذ نظر، یعنی ایک ہائی لیول پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹ ایکسیس کرتے ہیں، لیکن لو لیول پر، یعنی مشین لیول پر یا کچھ جس طریقے سے جب ہمیں اسمبلی لینگویج یا کچھ اس طرح کی لینگویجز آتی ہے تو ہم ہارڈ ویئر کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بصورت دیگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار آپ فوٹو اسٹیٹ مشین بھی دیکھتے ہوں گے، آپ نے اس کے اوپر کاپی دینی ہے تو آپ کو اس کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، وہی کرتی ہے۔ اسی طرح کیلکولیٹر ہے، کیلکولیٹر کے اے سی والا بٹن دباتے ہیں، آن کرتے ہیں اسے، اور اس کے بعد ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام کرنا ہے، تو وہ آپریٹنگ وہ جو چھوٹا سا سافٹ ویئر رن کر رہا ہوتا ہے یا جو اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو آپریٹنگ سسٹم ایک انٹرفیس ہے، ہم ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے، ان فیو کیسز کر سکتے ہیں لیکن وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم آپریٹنگ سسٹم کو کہتے ہیں ہمیں فلانا کام کرا دو، تو وہ ہمیں ہارڈ ویئر سے وہ والا کام، وہ انسٹرکشن اس کو دے کر ہمیں بخوبی سر انجام دلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی نہیں، کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے اور ہارڈ ویئر کے درمیان بھی ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے انٹرفیس ہے، یعنی کوئی سافٹ ویئر ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کرے گا، بلکہ وہ پہلے آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی سافٹ ویئر کا ہے بھائی میں نے ہارڈ ویئر سے یہ کام کرنا، آپریٹنگ سسٹم دیکھے گا بھائی ہاں یہ جو ریکویسٹ بھیج رہا ہے آیا یہ اتنا اس کا لیول ہے، یہ اتھرائز پروگرام ہے کہ یہ ریکویسٹ بھیجے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سافٹ ویئر ایسے کام کرا دے کہ آپ کا ہارڈ ویئر ڈسٹروائے ہو جائے یا آپ کا ہارڈ ویئر آپ کی ریسورسز ہو جائے، جیسے پرنٹر ہے وہ پرنٹ دیتا ہے، آپ کے پرنٹر کے پیج تو ختم ہو جائیں گے تھوڑی دیر تک، ٹونر ختم ہو جائے گا، اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، بہت بڑے لیول پر سسٹم ہوتے ہیں جہاں انسان آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اگر ہمارے سافٹ ویئر خود سے کرنا پنگے لینے شروع کر دے تو انسان کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جہاز ہے اس کے اندر ہمارا سافٹ ویئر خود سے شروع ہو جائے ہارڈ ویئر کو نہیں، بلکہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے وہ دیکھے گا بھائی یہ اس کا یہ لیول ہے اور اس سے زیادہ یہ کام سافٹ ویئر کام نہیں کر سکتا، وہ اس طرح کرے گا، سافٹ ویئر کا کہے گا ہاں بھائی آپ کا جو کام ہے میرے تھرو کرے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ پروگرامز اور اپلیکیشن کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بہت زیادہ پروگرام رن کرے پروسیسر پر اور پروسیسر ہمارا کوئی کام صحیح طریقے سے بخوبی سر انجام نہ دے سکے، بلکہ یہ کنٹرول کرتا ہے، کہتا ہے بھائی سلو ڈاؤن، ٹھیک ہے؟ پہلے ہارڈ ویئر کے اوپر بہت رش ہے، وہ ان چیزوں کو کیوں کرے گا یا کچھ کرے گا، لیکن یہ کافی ساری چیزوں کو آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپریٹنگ سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے کنوینئنس، یعنی یہ ہماری کنوینئنس کے لیے آپریٹنگ سسٹم یا ہارڈ ویئر یا کمپیوٹر بنایا گیا۔ ہم نے کوئی پرابلم سالو کرنا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ ہمیں وہ ایک ایسا ماحول دے یا ایک ایسا پروگرام یا ایسا کوئی ماحول دے، انوائرمنٹ دے جس میں ہم اپنے اپنے پرابلم سالو کر سکتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے تو کیلکولیٹر دے، نہیں تو ہمیں کم از کم کوئی ایسا میکینزم دے کہ ہم اپنا کیلکولیٹر ڈیولپ کر لیں۔ تو یہ آپریٹنگ سسٹم کی پرائمری آبجیکٹیو یا پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یوزر کو ایک ماحول پرووائڈ کرتا ہے جس میں یوزر اپنا کام آسانی سے کر سکتا ہے، یعنی یوزر کو آسانی دینے کے لیے آپریٹنگ سسٹم بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایفیشنسی، تو ہمارا ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہارڈ ویئر کو اگر ہم ایک پروگرام دے دیں جو کہ بہت
بہت دیر کے بعد کوئی یعنی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے وہ تو ایک پروگرام ہی لے کے بیٹھا رہے گا. جیسے ایک پرنٹر ہے، ہم ایک اپلیکیشن ورڈ سے پرنٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ورڈ ہمارا اب کھلا ہوا ہے، پرنٹر کہے گا بھائی مجھے ورڈ ہی دے گا تو میں تبھی پرنٹ کروں گا. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایکسل مائکروسافٹ ایکسل سے پرنٹ دینا ہے تو ہمارا ہارڈ ویئر کہے نہیں بھائی پہلے ورڈ، جب تک ورڈ ہے تب تک ہے، میں نے تو ورڈ کو دینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ایک ایسا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار ورڈ بعد میں کر لے گا، ٹھیک ہے. ورڈ ویسے بھی ابھی تو آپ کو پرنٹ نہیں دے رہا تو آپ اس طرح کریں کہ ایکسل کو پرنٹ دے دیں گے. تو یہ اس ایک طریقے سے ہارڈ ویئر کو مینیج کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی پروگرام بہت زیادہ ہارڈ ویئر کو یوز نہ کر رہا ہو یا ایک لے کے بیٹھ نہ جائے. جیسے ورڈ لے کے بیٹھ گیا جی، ورڈ اب نہ خود کوئی کام کر رہا ہے نہ کسی دوسرے کو کرنے دے رہا ہے. اسی طریقے سے سافٹ ویئرس کو یا یوزرس کو ہارڈ ویئر اسی طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے کہ جہاں بہت سارے ایک انوائرمنٹ، بہت سارے یوزر ایک انوائرمنٹ میں یوز کریں، ٹھیک ہے. تو ایسے طریقے سے ایسا میکینزم بناتا ہے کہ تمام یوزرز اس ہارڈ ویئر کو ایکولی یوز کر لیں یا جس کی جتنی پریارٹی ہے اس طریقے سے یوز کر لیں. یعنی یہ ہمارے ہارڈ ویئر کو یوز کرنے کے لیے ایفیشنسی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے. اور جو آپریٹنگ سسٹم کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ایولیوشن، یعنی ایبلٹی ٹو ایوالو، ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ نیا ہارڈ ویئر آتا ہے، نئے فنکشن آتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہوتا ہے آپ اس کے اوپر پروگرام بناتے ہیں، تھوڑے سے اور کمپلیکس پروگرام بناتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے کمپلیکس پروگرام بناتے ہیں تو وہ ہارڈ ویئر شاید نہ کر سکے تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ اپگریڈڈ ہارڈ ویئر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اپگریڈڈ ہارڈ ویئر لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اس لیول کے اس سے زیادہ کمپلیکس ہارڈ ویئر بناتے ہیں، یعنی نئی سروسز ایڈ کرتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. نیا ہارڈ ویئر آتا ہے تب بھی ہمارا آپریٹنگ سسٹم ایوالو ہوتا ہے، نیا سافٹ ویئر آتا ہے تب بھی سسٹم ہمارے ایوالو ہوتے ہیں، نئی سروسز کوئی آ جاتی ہیں تو تب بھی ہمارے سسٹم ایوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم ایوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کے رول کیا ہے؟ تو سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کو پراپر یوز کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہمارا ڈیٹا، یعنی اگر کوئی یوزر یا کوئی چیز یا کوئی آؤٹ سائڈ اینٹی ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس کر رہی ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ اس کو پرمیشن ہے یا نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی یوز کرتا رہے، اس کے بعد ڈیٹا کو پراپرلی یوز کراتا ہے. ایسی طریقے سے نہیں کراتا کہ ہمارا ڈیٹا کرپٹ ہونا شروع ہو جائے. اس کے بعد سافٹ ویئر یا پروگرامس کا کنٹرول، ٹھیک ہے. سافٹ ویئر اور پروگرامس کو ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کنٹرول میں کیا شامل ہے؟ اس میں ہمارے پروگرامس کی ڈیولپمنٹ شامل ہے اور پروگرام کی ایگزیکیوشن شامل ہے. تو دوستوں میری پیس تھوڑی تیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سلو بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور جو تیسری جو گورننس میں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ ہم پراپر ریسٹرکشنز کے ساتھ آئیو کو یا ہارڈ ویئر کو یا جو ہماری ڈیوائسز ہیں ان کو ایکسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو تھوڑا پہلے بھی پرنٹر کی ایک مثال دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، ایکسیس. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں گورننس میں، بہت ساری پراپر یوز ہے ریسورسز کا، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا پہلا ڈیٹا کو پراپر طریقے سے ایکسیس کرنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کو کون ایکسیس کر سکتا ہے، ہمارے ڈیٹا پر کون سا آپریشن ہو، کون سا یوزر کر سکتا ہے اور کون سا نہیں کر سکتا. اس کے بعد پروگرام ڈیولپمنٹ اور ایگزیکیوشن دونوں ہیں، یعنی ہمارا آپریٹنگ سسٹم پروگرام ڈیولپمنٹ کے لیے ٹولز مہیا کرے گا کہ اگر ہم اپنا کوئی پروگرام ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ نوٹ پیڈ ہے، ہم HTML کے پروگرام بناتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک پروگرامنگ لینگویج تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد ہم نے جو پروگرام بنائے ہوئے ہیں ان کو ایگزیکیوشن کے لیے انوائرمنٹ مہیا کرتا ہے، یا جو ہمارے پاس پروگرام بنے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ونڈوز یوز کر رہے ہیں مائکروسافٹ کی، ہم مائکروسافٹ کے بھائی میرے علاوہ کوئی تم دوسرا سافٹ ویئر انسٹال نہیں کر سکتے، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا اصل میں کام یہ ہے کہ لوگوں کو کنوینئنس پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تو ہماری جو ہارڈ ویئر ہے اس کے اوپر پراپر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں کہ ہمارے ہارڈ ویئر کو کس طریقے سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے، کیسے ایکسیس کیا جا سکتا ہے، کون سا بندہ یوز کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا، کون سا پروگرام کر سکتا ہے اور کون سا نہیں. اس کے بعد ہے سسٹم اکاؤنٹنگ. سسٹم اکاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح نارمل اکاؤنٹنگ میں ہمارا اکاؤنٹنٹ اس طرح کرتا ہے کہ چیزوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، اس طرح یہ ریسورسز کا حساب کتاب، ریسورسز ایلوکیٹ کرتا ہے، ریسورسز ریموو کرتا ہے، لیتا ہے، ریسورسز کو شیڈول کرتا ہے اور ریسورسز کو مینیج کرتا ہے، کسی سے لے رہا ہے کسی کو دے رہا ہے. تو یہ کام ہمارا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایرر ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس، یعنی آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو ایکسیپشنز جو ایرر آتے ہیں وہ ان کو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو کوئی پراپر رسپانس دیتا ہے جو کہ سافٹ ویئر بیسڈ ہو سکتا ہے، یوزر بیسڈ ہو سکتا ہے یا آپریٹنگ سسٹم بیسڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پروٹیکشن اینڈ مینجمنٹ، ٹھیک ہے. تو پروٹیکشن یہ ہے کہ یہ ہمارے جو
ہارڈ ڈیٹا یا یہ ساری چیزیں ان کے اوپر پروٹیکشن، ان کے اوپر سیکورٹی مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اناتھرائز یوز نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد ہے میموری مینجمنٹ، کہ ہماری میموری کتنی یوز ہو رہی ہے اور کون کون یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے ایولیوشن پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایک آرڈر ہے جس کے اندر ہمارے آپریٹنگ سسٹم ایوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں آپ لوگوں کو کور کر کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سیریل پروسیسنگ سسٹم، پھر سمپل بیچ سسٹم، پھر ملٹی پروگرامنگ سسٹم، پھر ٹائم شیئرنگ سسٹم، اور پھر ملٹی پروسیسر سسٹم، پھر پیرلل سسٹم، پھر ڈسٹریبیوٹر سسٹم، اور پھر پرسنل کمپیوٹر سسٹم۔ یہ آپ کو ویسے نہیں سمجھ آئیں گے جب تک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تو جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تو تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔